السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس نیو اور انٹرسٹ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹ سٹوری پیش کرنے والے ہیں۔ اب آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بلال اپنے چھوٹے بھائی عمر سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے بلال کے چھوٹے بھائی عمر کو ایک مشہور نیوز پیپر میں کام کرنے والی حبہ سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ حبہ ہمیشہ عمر کی محبت کا جواب نفرت سے دیتی تھی۔ بلال اپنے بھائی کو حبہ کی محبت میں بے بس اور ذلیل نہیں دیکھ سکتا تھا، تو بلال نے حبہ کو اپنے بھائی عمر کے لیے بنا اسے بتائے کڈنیپ کروا لیا، کیونکہ وہ اسے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس طرح سے اپنے بھائی کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹا دے گا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ اس طرح سے وہ اپنے بھائی کو مزید دکھ دے رہا ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھے اسے ایک کمرے میں لایا گیا اور صوفے پہ بٹھایا گیا۔ اس کے منہ اور ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جب ایک باروب آواز پہ وہ ٹھٹک گئی، آنکھوں اور منہ سے پٹی ہٹاؤ، محمد بلال کے حکم پہ ایک نے آگے بڑھ کے اس کے آنکھوں اور منہ سے پٹی ہٹائی تو وہ دھندلائی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر سامنے کھڑے محمد بلال پہ پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گورے رنگ کا 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی شو میں وہ بلاں کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حبہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیوں لائے ہو مجھے ادھر؟ بلال نے اس کی بات نظر انداز کی اور اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، ان کا خاص خیال رکھنا، یہ ہماری خاص مہمان ہے۔ بلال ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈال کے جانے کے لیے مڑا۔ جب حبہ نے اسے دوبارہ بلایا، یہ کیا بکواس ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے ادھر؟ او تم سے بول رہی ہوں۔ بلال رک کے اسے دیکھنے لگا، پھر قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ حبہ بے ساختہ خود میں سمٹ گئی، مگر اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کے اپنی باری روبدار آواز میں بولا، مجھے محمد بلال کہتے ہیں، آئی تھنک اتنا تعارف کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھا اور بہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باقی آدمی بھی بہر نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ کیوں لائے تھے اسے جہاں؟ یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ عمر جیسے ہی تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا تو سامنے لاؤنج میں بلال کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم۔ بلال نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کا چھوٹا خوبرو بھائی سارے جہان کی تھکن اپنے چہرے پہ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں اپنے اس بھائی سے بے انتہا محبت تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، جیسے کہ آج جرنلسٹ حبہ کو جہاں لا کے کیا۔ حبہ ایک بڑے نیوز پیپر کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ عمر کب کیسے اس پہ دل ہار بیٹھا اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ عمر کا تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے تھا اور وہ اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اب اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ محمد بلال اپنے والد محمد علی احمد کے ساتھ پولیٹکس میں مصروف تھا۔ عمر نے کافی دفعہ حبہ کو اپنے احساسات کا بتایا تھا، مگر اس نے ہمیشہ اسے نفرت سے منع کر دیا تھا، اور یہ بات بلال سے ہضم نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے بھائی کو منع کرے، تو اس نے حبہ کو آج راستے سے ہی اٹھوا لیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب دیتا وہ اٹھ کے اس کے قریب آئے۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے تمہارے کمرے میں۔ بلال کے مسکرانے پہ عمر حیران ہوا۔ کیسا سرپرائز؟ خود جا کے دیکھ لو۔ اس کا گال تپ تپاتے وہ مسکرا کے بولا،
عمر حیران سا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور کمرے کے پاس آ کے 1 منٹ رکا، پھر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر کمرے میں آیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو ایک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کون ہو تم؟ قریب نہیں آنا میرے۔ آئی سمجھ؟ وہ اس آواز کو 1000 لوگوں کے بیچ پہچان سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹس آن کی اور سامنے کا منظر دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ حبہ اسے سامنے دیکھ کے پہلے حیران ہوئی اور پھر غصے اور نفرت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ تم ہو؟ آسانی سے نہیں ملی تو یہ ڈرامہ کیا؟ اتنے ذلیل اور بے غیرت ہو گئے ہو؟ آپ آئیڈیا نہیں تھا، پولیٹیکل فیملی کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ عمر آگے بڑھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں وہ جو اس کے ہاتھ کھولنے کی غرض سے آگے بڑھا تھا۔ حبہ اپنی ٹانگوں سے اسے دھکیلنے لگی۔ دور رہو نہیں تو سوسائڈ کر لوں گی میں۔ حبہ پلیز، میں کچھ نہیں کر رہا۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ہاتھ کھول کے وہ اس کے ہاتھ تھام کے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب حبہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا، دور رہو مجھ سے، دیکھیے مجھے نہیں پتا کچھ۔ آپ کب سے ادھر ہیں اور کون آپ کو جہاں کس لیے لایا؟ حبہ حیرانگی سے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کیوں، تمہارے آدمیوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ پنکاری تھی۔ عمر کو افسوس ہونے لگا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اپنا مطلب نہیں نکالنا تم نے مجھ سے؟ نکال لو اپنا مطلب اور دل کی بڑھاس۔ اتنی محنت ضائع جا رہی ہے تمہاری۔ حبہ اس کا تمسخر اڑاتی نفرت سے بولی۔ عمر نے آنکھیں بند کر کے اپنی مٹھیاں دبائی۔ حبہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب سامنے بیٹھ گیا۔ حبہ تھوڑا گھبرائی۔ عمر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے حبہ، سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے آپ سے مطلب ہے، آپ کے جسم سے نہیں۔ آپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں آپ کی بے حرمتی کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہ بھر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، اٹھیے۔ وہ اسے کہہ کے آگے بڑھا۔ حبہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ لاک تھا۔ کیا ہوا؟ حبہ کی آواز پہ وہ اسے دیکھنے لگا اور پھر نظریں پھیر کے وہ آوازیں دینے لگا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ مگر کوئی نہیں تھا۔ اس بار حبہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے سے اس کا خوف محسوس کر لیا تھا۔ وہ دروازہ چھوڑ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ حبہ اسے دیکھنے لگی۔ صبح تک ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ جو کہو گے وہی کروں گی، بس مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس کی گھبرائی آواز پہ عمر نے اسے چونک کے دیکھا۔ وہ حبہ کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ غصہ ہی کرتی تھی۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حبہ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ کو میں ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو میں کل گھر آرام سے پہنچا دوں گا۔ آپ ابھی آرام کریں ادھر بیڈ پر۔ حبہ نے آج اسے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا۔ آرام کروں؟ ادھر میرے پیرنٹس پہ کیا بیت رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے غصے سے چلا رہی تھی۔ عمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بھائی اف، ٹھیک نہیں کیا آپ نے یہ۔ حبہ صوفے پہ بیٹھی اب رو رہی تھی۔ عمر اس کے پاس بیٹھ گیا تو حبہ جلدی سے دور ہٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی آئے تو جان لے لوں گی میں اپنی، وہ جذباتی انداز میں چلائی۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنی بدگمان تھی وہ اس سے۔ حبہ، میں کچھ نہیں کر رہا، پلیز ایسے نہیں کرو، دور رہو عمر مجھ سے، دور۔ عمر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اٹھ کے واپس دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سامنے صوفے پہ اسے حبہ سوتی ہوئی نظر آئی۔
اٹھ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آنسوؤں کی لکیریں اب بھی اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا دودھیا رنگ، اس کے اناری ہونٹ، اس کے گلابی گال، وہ خود ہی مسکرا پڑا۔ پھر اٹھ کے دروازے کے پاس گیا تو ہینڈل گھما کے دیکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ گہرا سانس لے کے باہر نکلا۔ اس کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا جدھر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ معمول کے مطابق عمر سیدھا بلال کے پاس جا رکا۔ بلال نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اٹھ گئے میرے شیر، کیسی رہی یہ تمہاری رات؟ بلال کے کہتے ہی عمر اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ بھائی تمہاری خوشی کے لیے۔ میری خوشی؟ کون سی خوشی بھائی؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں بھائی، مجھے اس کی محبت چاہیے، اس کا جسم نہیں۔ مجھ سے پوچھے بنا اسے کڈنیپ کروایا، پھر میرے روم کا دروازہ لاک کیا، کیوں؟ سب انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بلال مطمئن سے انداز میں سے دیکھنے لگا تاکہ وہ رات تمہارے روم میں رہے، اور جب صبح اٹھ کے میں اسے اس کے گھر لے کے جاؤں تو اس کے پیرنٹس کو یہ کہوں کہ آپ کی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ ایک خوبصورت رات گزار چکی ہے اور اب دونوں فیملیز کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے، اور یوں حبہ تمہاری بیوی اور اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ عمر تعصب سے انہیں دیکھنے لگا جبکہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی حبہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب نیکسٹ والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آیا جب حبہ کو عمر اس کے گھر چھوڑنے جائے گا تو اس کے پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور اس کے بعد حبہ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ آیا عمر حبہ کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔